أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. تو یہاں سے ان 2 آیات میں اس مسئلے کا بیان کیا، اور اللہ تعالی نے فرمایا ان عدت الشہور، اور لوگوں بلا شک و شبہ عدت الشہور مہینوں کی تعداد، جو مہینے تم گنتے ہو، عند اللہ اللہ کے ہاں 12 2 اور 10 12 مہینے ہیں، شہرن 12 مہینے، فی کتاب اللہ اللہ کے حکم میں، یوما جس دن کے خلق السماوات اللہ نے پیدا کیا تھا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، اس دن سے اللہ کے نزدیک پہلی بات تو یہ ہے کہ مہینے 12 ہیں، سال میں یہ 14 مہینے اور 13 مہینے جو کرتے ہیں یہ غلط کام کرتے ہیں. اللہ نے اس دن سے جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا، سورج چاند ستارے یہ چیزیں رکھی تھیں، اسی دن سے خدا نے یہ ترتیب رکھ دی ہے کہ سورج بھی اپنے وقت پہ چلتا ہے، چاند بھی اپنے وقت پہ چلتا ہے، اور سورج کی حرکات اور یہ چیزیں کیا ہیں یہ بھی حدیث میں آیا ہے ایک جگہ پہ. تو یہ اس دن سے اللہ نے 12 مہینے رکھے. ابھی تک تو سائنس میں یہی کہتے ہیں نا کہ سورج ساکن ہے اور سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں. اب تو یہ تھیوری آ گئی. کوئی وقت ہے سورج بھی گھومتا ہے. اچھا یہ کب پہلے سے کہا ہے؟ بہت پہلے سے نہیں. اچھا سورج کے گھومنے کے قائل؟ گیلیکسی کے گرد. بہرحال ابھی 1 سال پہلے تک قائل نہیں تھے. جو کچھ بھی ہو، لیکن حدیث میں یہ آیا ہے کہ سورج چلتا ہے، اور مشکل ترین احادیث جو ہیں ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج چلتا ہے اور پھر اللہ کے عرش کے جب نیچے پہنچتا ہے تو وہ اپنے لیے اجازت طلب کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اور پھر آگے جانے کی اجازت طلب کرتا ہے، اور ایک دن آئے گا جب اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، جو کہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے. اس پہ فلاسفہ نے بھی بحث لکھی ہے، کہیں آئی انشاءاللہ مناسب مقام اس کا تو عرض کریں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہا کہ ہم نے 12 مہینے رکھے ہیں ہمیشہ سے، اس دن سے جس دن سے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا. تو یہ جو مہینے پیدا ہوتے ہیں سورج کی حرکت سے اور چاند کی حرکت سے، ایک بات تو یہاں سے یہ پتا چلی. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے، دیکھیے اس میں زور دینے کے لیے، یعنی اس میں اتنی بات بھی، پہلا جملہ بھی بہت اگرچہ وزن رکھتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. بس اتنی بھی بات بہت تھی کہ اللہ تعالی کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے خدا کے حکم میں. پھر اگلا جملہ کہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ تعالی نے جس دن سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، یہ مزید اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ یہ کوئی اللہ نے اب فیصلہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے ہاں اب مہینوں کی تعداد 12 ہے اور آئندہ قیامت تک 12 رہے گی، یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے شروع ہو رہی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تصریح کر دی کہ جب سے یہ کائنات بن گئے آسمان و زمین، اس دن سے اللہ کے ہاں 12 ہی کی تعداد ہے. پھر آگے فرما دیا کہ منہا ان میں سے 4 ہیں حرم، 4 مہینے ایسے ہیں کہ ان میں ادب کے مہینے یہ 4 ہیں. رجب کا مہینہ اللہ کے ساتھ تعلق اور ادب کا مہینہ ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر آگے رمضان آ جائے گا، لوگوں کی عبادت ہے، روزے ہیں، یہ چیزیں ہیں،
اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے ان میں بھی یہ چیز ہوا کرتی تھی، وہ بھی رمضان میں روزے رکھا کرتے تھے، اور اس امت پہ تو اللہ نے فرض ہی قرار دے دیے، تو رجب کو ادب والا مہینہ کہا تاکہ لوگ آگے کی تیاری بھی شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عبادت کی چیزیں ہیں اس کے لیے اس مہینے میں وہ رک جائیں لڑنے سے بھی، اور اس مہینے میں وہ گناہوں سے توبہ کریں۔ اور 3 مہینے ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، یہ تو تینوں مہینے خالصتاً اللہ کی عبادت حج کے لیے ہو گئے کہ ذوالقعدہ میں بھی لوگ سفر کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، اور محرم میں ان کی واپسی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ 4 مہینے یہ ادب والے ہیں، ذالک الدین القیم، اور یہ ہے دین جو قیم ہے، یہ حساب ہے۔ دین کا ایک مطلب تو یہ لیا گیا ہے کہ یہ حساب ہے جو بالکل سیدھا ہے، سیدھا سادہ حساب ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ 4 مہینے ادب والے اور 8 مہینے اس کے علاوہ جو ہیں ان کے احکامات یہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو زیادہ ادب والا قرار دیا۔ اور دین کا دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے حساب کی بجائے مذہب کا، کہ ذالک الدین القیم، اور لوگوں یہ ہے سیدھا دین، سچا دین یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ 4 مہینے عزت والے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں بھی اور ان سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں بھی 4 مہینوں کا ادب اور احترام باقی رہا ہے۔ فلا تظلموا فیہن، سو لوگوں ہرگز فلا تظلموا، ہرگز ان میں ظلم نہ کرو، فیہن، ان میں، انفسکم، اپنی جانوں پر، ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ لیا گیا ہے کہ ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، یعنی ان 4 مہینوں کے بارے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، 4 مہینوں کے بارے میں اپنی جان پر ظلم نہ کرنا، کہ ان 4 مہینوں کی ادب، عزت، احترام یہ باقی رہے۔ اگر تم ان کا ادب، عزت، احترام باقی نہیں رہنے دو گے، لڑائیاں کرو گے، یہ چیزیں کرو گے، تو یہ ادب اٹھ جائے گا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، یعنی مہینوں کو 12، 13، 14 ایسے نہ قرار دینا، بس اللہ نے متعین کر دیا، کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ اصل میں تو بحث ہے کہ ہنہ کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، تو جو اس کے قائل ہیں نا کہ ان 4 مہینوں کے بارے میں گڑبڑ نہ کرنا، وہ کہتے ہیں ہنہ کی ضمیر اوپر لوٹ رہی ہے، 12 شہرن، 12 مہینے، کہ فلا تظلموا فیہن، ان 12 مہینوں کی تقسیم کے بارے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ سمجھے؟ ہنہ کی ضمیر جو ہے وہ اسی آیت میں، یہ جو 12 آیا ہے نا پہلے 12، وہ کہتے ہیں یہ ہنہ کی ضمیر ادھر لوٹ رہی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ فلا تظلموا فیہن، ان 12 مہینوں کے بارے میں، ترتیب میں، ان چیزوں میں گڑبڑ نہ کرنا، اپنی جان پہ ظلم نہ کرنا۔ اگر تم یوں کرو گے تو جو چیزیں اللہ نے عزت والی نہیں کی انہیں عزت دے دو گے، اور جو عزت والی ہیں انہیں ذلیل کر دو گے، یہ حلال اور حرام کا اختیار اپنے پاس تم رکھ لو گے، اور یہ کفر ہے۔ ایک بات، اور دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ فی ہنہ میں، ہنہ سے مراد یہ ضمیر لوٹ رہی ہے بالکل قریب کی طرف، اور وہ ہے کہ 4 حرم، کہ 4 مہینے عزت والے ہیں، منہا 4 حرم، 4 مہینے جو عزت والے ہیں، یہ حرم کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ اس کا مطلب جو جساس رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے بھی بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرنا، یعنی ان 4 مہینوں میں گناہ نہ کرنا، بچاؤ اپنے آپ کو۔ رجب ویسے بھی بچائے آدمی، علیہ باللہ، یہ نہیں ہے کہ باقی مہینوں کی اجازت ہو گئی، مطلب یہ کہ یہ 4 مہینے خاص طور پہ رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم جو اب گزر رہا ہے، فرمایا ان 4 مہینوں میں اپنے آپ کو گناہ سے خاص طور پہ بچانا۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ جو ان 4 مہینوں میں اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، اس کی برکتیں وہ پھر باقی 8 مہینوں میں بھی دیکھتا ہے کہ انسان کا دل آہستہ آہستہ گناہوں سے سرد پڑ جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ رمضان کے بارے میں کہتے تھے، وہ کہتے تھے جیسا ہمارا رمضان گزرتا ہے سارا سال ویسے ہی گزرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں رمضان میں
جو کیفیت جو حالت رہتی ہے وہ فرماتے ہیں سارا سال وہ چیزیں پیش آتی رہتی ہیں پھر آگے چل کے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ 4 مہینے ادب اور عزت والے خدا کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان میں یہ نہ کرو، اس میں گناہ نہ کرو، کیونکہ گناہ کرو گے تو باقی مہینوں کی نسبت یہاں گناہ پر زیادہ شدید اثر پڑے گا، زیادہ گناہ اللہ کے یہاں شمار ہوگا. ان 4 مہینوں میں نیکیاں کرتے رہو. اور یہ 4 مہینے، ان میں اس کے بعد کیا ہے؟ وقاتل المشرکین، اور مشرکوں کو قتل کرنا کافتن، سارے کے سارے، ہر حال میں لڑو مشرکوں سے، ہر حال میں. کما یقاتلونکم کافتن، کما جیسے کہ یقاتلونا وہ لڑتے ہیں، کم تم سے، کافتن ہر حال میں، جس طرح وہ ہر حال میں جنگ کرتے ہیں نا. اور عزت والے مہینوں کی کوئی عزت ادب احترام انہوں نے باقی نہیں رکھا، اسی طرح تم بھی ان کے ساتھ جنگ کرنا، تم بھی لڑائی کرنا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین جو ہیں ان سے، عرب کے مشرکین خاص طور پہ ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جن مشرکین کے متعلق حکم دیا ہے یہ مشرکین عرب کے تھے، کہ عجم کے نہیں ہیں. عجم کے جو مشرکین ہیں حرم کے علاوہ، جزیرہ عرب کے علاوہ جو مشرکین ہیں ان کے لیے تو اسلام کی دعوت ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے جزیہ ہے، پھر اس کے بعد ان کے لیے لڑائی ہے. لیکن یہ جزیے کا آپشن اللہ تعالیٰ نے ان کے سے نکال دیا، اور یہ وہی چیز ہے جو پہلے بھی آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب میں مشرکین کو نہ رہنے دو. اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہ عربوں کا جو جگہ ہے اس سے یہودیوں اور عیسائیوں کو نکالو. مراد یہ تھی کہ یہاں پر ایک خالصتاً مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی چاہیے. اور ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب میں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے، ایک ہی دین والوں کی حکومت رہے گی، دوسرا دین نہیں آ سکتا. تو اس لیے یہاں پر یہ وہ مشرک مراد ہیں. اسی لیے اللہ تعالی نے قاتل المشرکین کا فرمایا کہ ان کے ساتھ تم لڑائی کرنا ایسے ہی ہر حال میں، کما یقاتلونکم کافۃ، جیسے وہ ہر حال میں لڑائی کرتے ہیں. ان مہینوں کی عزت ادب اور احترام وہ نہیں رکھتے، تم بھی نہ رکھو. اور حنفی فقہا نے انہی چیزوں سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان مہینوں کی عزت، ان میں نہ لڑنا اس وقت تک ہے جب تک 2 چیزوں کے بارے میں امن رہے. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ خود جنگ کی ابتدا نہ کی جائے بہتر یہی ہے، لیکن اگر وہ جنگ کی ابتدا کفار اور مشرکین کریں تو انہیں تو لامحالہ جواب دیا جائے. اور دوسرے وہ کہتے ہیں کہ اگر پتہ چل جائے اپنے ذرائع سے، جاسوسی سے، انٹیلیجنس سے رپورٹ آ جائے، ISI رپورٹ کر دے کہ وہ تو پوری تیاری کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے تو حملہ کر دینا ہے فلاں تاریخ کو، تو وہ کہتے ہیں پھر اس کی رعایت نہ کی جائے، پھر لڑا جائے. دونوں چیزیں. اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں کہ کافروں نے تیاری بھی نہیں کی اور وہ خود بھی حملہ نہیں کر رہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان مہینوں میں اپنے پاس سے جنگ کو نہ چھیڑیں، یہ زیادہ اچھی چیز ہے. اس لیے یہاں پر ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہ ان مشرکوں سے جو کفار جو مکہ مکرمہ میں ہیں ان سے لڑنا ہے ہر حال میں، جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں. وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ کی اللہ ساتھ ہے ڈرنے والوں کے. جو لوگ متقی ہیں، شریعت کے حکم کو مانتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھتے ہیں، تو دیکھو ادب کرتے ہیں ان مہینوں کا، اللہ ان کے ساتھ ہے. اور جو لوگ ادب نہیں کرتے خدا انہیں سزا بھی دے گا.